ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے عیب ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ برے وقت میں اصلیت دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ اپنی نفرت کو برف پر لکھو اور سورج نکلنے کا انتظار کرو۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، سب دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو کبھی بھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1، کسی کا عیب۔ نمبر 2، اپنے دل کا بھید۔ نمبر 3، امانت کی بات۔ نمبر 4، اپنی پوری طاقت۔ نمبر 5، سفر کرنے کی سمت۔ نمبر 6، اپنی تجارت۔ نمبر 7، میاں بیوی کا راز۔ نمبر 8، زیادہ ضرورت۔ نمبر 9، اپنے دوست کے راز۔ اور نمبر 10، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ خاموشی کے 7 فوائد۔ نمبر 1، جسمانی مشقت اٹھائے بغیر بہترین عبادت۔ نمبر 2، آرائشی زیبائش کے بغیر زینت۔ نمبر 3، بادشاہت اور اقتدار کے بغیر روح و دبدبہ۔ نمبر 4، اونچی دیواروں کے بغیر مضبوط قلعہ۔ نمبر 5، معذرت اور معافی کی ذلت سے نجات۔ نمبر 6، جہالت اور عیوب کو چھپانے کا ذریعہ۔ اور نمبر 7، نام اعمال میں گناہوں کے اندراج سے حفاظت۔ پہلا سبق، ہمیشہ اپنی اوقات میں رہیں۔ دوسرا سبق، دوسروں کو فتح کرتے کرتے خود کو نہ گنوا بیٹھو۔ تیسرا سبق، ہر موقع غنیمت نہیں ہوا کرتا، کچھ مواقع داموں سے یاد ہوا کرتے ہیں۔ چوتھا سبق، کچھ کام زور و زبردستی کے نہیں، حکمت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ پانچواں سبق، خوابوں کے تعاقب میں کوشاں رہو مگر پاؤں زمین میں رہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی۔ اور نمبر 3، وہ آنکھ جسے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، میرا جو بھی امتی تم سے ملے اس سے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی۔ نمبر 4، چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے بنے تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ نمبر 5، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 اقوال۔ نمبر 1، کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ نمبر 2، بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ نمبر 3، خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ نمبر 4، جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پہ عبادت کرو۔ نمبر 2، اگر چہرے کو پررونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ نمبر 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔
نمبر 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ نمبر 8، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ نمبر 9، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لیے صدقہ ہے۔ پوچھا گیا یا علی علیہ السلام، کوئی حضرت جو رہ گئی ہو؟ فرمانے لگے، جتنا میں سکی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانا دینے سے انا کو تسکین دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تصادم ختم ہو۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً ماں بدہضمی سے مرے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت ہے، ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنے سکون نہیں پائے گا۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہ گار کو گناہ سے بچاتی ہے۔